بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم، مہمانان اعزام، اساتذہ کرام اور دیگر دوستوں اور بزرگوں، آج میں یوم جمہوریہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قارئین کرام، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسرت مبانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو نافذ کر کے پہلا جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت، یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی۔ یہ تو 26 جنوری کی بات ہوئی۔ اب آئیے یہ سمجھیں کہ اس روز جمہوریت کے نام پر جشن کیوں مناتے ہیں۔ قارئین کرام، بہار اور جشن کا یہ دن ایک دو انگلی کٹا کر نہیں ملا، ایک دو سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب بھی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں کو عروج ملا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشان سے انگریزوں کا انخلا 47 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لطف ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی الگ کر دی تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا، تاریخ آزادی ہند کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا اعلیٰ مذہبی، اقلیتوں اکثریت کے حقوق کو کس طرح طے کیے جائے۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان سیوباروی نے بحیثیت رکن دستور سایہ اسمبلی کو اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، افرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کے اس ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل 1857 میں پھر دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے معرکے کا کارزار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور ہندوستان سے مذہبی بیداری و سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین پادری کو میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریریں کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ
انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا ہے۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ان کی ان مذہب پالیسیوں کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازم ہندو مسلم سب نے احتجاج کیا۔ کلکتہ سے چنگاری اٹھی اور دھیرے دھیرے بارک پور، امبالہ، لکھنؤ، مراد آباد اور سنبھل وغیرہ تک پہنچتے پہنچتے شعلہ بن گئی، اور احتجاج کرانے والے اور انقلابی پانڈے اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا ان پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت قوانین دیے گئے، احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی گئی، وردیاں پھاڑ دی گئی۔ قارئین کرام، لیکن جانے میرے وطن کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ پورے ملک میں بدامنی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں کا میل جول، ہندو مسلم اتحاد بالکل پسند نہیں ہے، حالانکہ یہاں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی پہچان ہے۔ چند فرقہ پرست عناصر جنہیں ملک کی یکتائی اور اس کا سیکولر نظام بالکل پسند نہیں، وہ ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے یا بالکل یا ان کا صفایا کرنے یا ملک کے جمہوری ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جن کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، بلکہ ان کے سروں پر بابا قوم گاندھی جی کا خون ہو، جس کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنک ہو، اور جس کے سروں پر ہزاروں فسادات، لاکھوں بے قصور انسانوں کے قتل اور اربوں خربوں کی تباہی کا قومی گناہ ہو، اس کے نظریات کی تائید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ اقتدار دے کر ملک کی بے مثال جمہوریت اور خوبصورت کی نظام کے باقی رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ ملک اس وقت ایک تلخ تجربے سے گزر رہا ہے؟ ان قریب ملک بھر میں حتیٰ کہ مدارس میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ 74واں جشن جمہوریت منایا جا رہا ہے۔ ایک کاش آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا پر قسمیں کھائی جاتی، نفرت بھرے ماحول کو اپنوں بھائی چارے سے بدلنے کی بات کی جاتی، مساویانہ آئینی حقوق کو یقینی بنایا جاتا، اور ملک دشمن عناصر اور فکر کو پابند سلاسل کیا جاتا۔ ایک کاش گنگا جمنا تہذیب کی لاج رکھی جاتی، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والی زبانوں پر بریک لگائی جاتی، نانک و چشتی کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا عزم کیا جاتا۔ اور کیا کہوں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔